بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عزیز بھائی اور دوستو، پچھلے درس میں ہم نے باب نمبر 5 شروع کیا تھا، اور وہ باب ہے باب الغسل من الجنابہ، جنابت کی وجہ سے غسل کرنے کا بیان۔ اس باب میں ہم نے 3 احادیث پڑھی تھیں، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کی کیفیت اور اس کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پہلی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کوئی شخص جنبی ہو جائے، یعنی اس پر غسل فرض ہو جائے، جنابت کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے، کسی سبب کی بنا پر غسل فرض ہو، تو وہ شخص ناپاک نہیں ہوتا، اس کا جسم پاک ہوتا ہے، لیکن اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اور غسل فرض ہونے کی جو غسل فرض کی جو کیفیت ہے، اس کے جو طریقہ کار ہے، وہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں کی روشنی میں پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ ایرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایرقد احدنا، کیا سو سکتا ہے ہم میں سے کوئی شخص، وہو جنب، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو؟ یعنی ہم میں سے کوئی شخص جب جنبی ہو تو جنابت کی حالت میں کیا وہ سو سکتا ہے؟ یہ سوال کیا کس صحابی نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملاحظہ کیجئے۔ قال، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، غسل جنابت جب فرض ہو جائے تو اس کی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت میں آپ سو سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط ہے اذا توضأ احدکم فلیرقد، جب وضو کر لے تم میں سے کوئی شخص تو وہ سو سکتا ہے، وہو جنب، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کا ایک سوال بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن خطاب۔ تو عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں سے کوئی شخص جب جنبی ہو، یعنی اس پر غسل فرض ہو چکا ہو، تو کیا وہ جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ سوال بڑا وجیح تھا، بڑا معقول سوال تھا کہ اس حالت میں سو سکتے ہیں یا ضروری ہے کہ پہلے غسل کریں پھر سوئیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے وہ بالکل واضح تھا۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہاں، سو سکتے ہیں، لیکن جب وضو کر لیں، جنابت ہونے کے بعد، غسل فرض ہونے کے بعد سو سکتے ہیں، غسل بعد میں کرنے، پہلے سو لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب سونے لگے تو وضو کر لیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو، اس پر غسل فرض ہو چکا ہو کسی بھی سبب کی بنا پر، تو اب اس کے بعد اگر وہ سونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے وضو کرے اور اس کے بعد وہ سوئے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وضو کر لیں اور پھر سو جائیں۔
اس سے کیا ہوگا؟ طہارت صغرا آپ کو حاصل ہو جائے گی، طہارت کبریٰ حاصل نہیں ہوگی۔ طہارت صغرا سے مراد وضو ہے اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ طہارت کبریٰ تو آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ غسل نہیں کریں گے، لیکن کم از کم طہارت صغرا آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ وضو کر لیں گے تو اس کے ساتھ وہ جو فرشتوں کا گھر میں آنا ممنوع ہو چکا تھا آپ کی جنابت کی وجہ سے، غسل فرض ہونے کی وجہ سے، وہ ممانعت ختم ہو جائے گی، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور فرشتے آپ کے گھر میں داخل ہو سکیں گے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، البیت الذی فیہ جنب لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں جنبی ہو تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح جس گھر میں کتا ہو تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح جس گھر میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، نمایاں طور پر رکھی ہوئی ہوں، تو اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جب کوئی شخص جنبی ہو کسی گھر کے اندر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، دونوں کے لیے یہ بات ہو، تو جنبی ہونے کے بعد اب فرشتوں کا آنا تو بند ہو گیا، فرشتوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہوگی، ممانعت پیدا ہوگی۔ لیکن اس رکاوٹ اور اس ممانعت کو ختم کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں، طہارت کبریٰ حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ غسل نہیں کرتے ہیں تو کم از کم طہارت صغریٰ ضرور حاصل کر لیں، اور وہ ہے وضو۔ تو اس کے بعد وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور وہ رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اس گھر کے اندر داخل ہو سکیں گے۔ خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ غسل جنابت کے فرض ہونے کے بعد سو سکتے ہیں بشرط یہ کہ وضو کر لیں۔ اگلی حدیث عن ام سلمة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءت ام سلیم امرأة ابی طلحة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان سے روایت ہے قالت کہ انہوں نے کہا جاءت ام سلیم آئیں۔ یہ کون ہے؟ امرأۃ ابی طلحہ، جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ یہ حاضر ہوئی کن کے پاس؟ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی ام سلیم جو کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ فقالت یا رسول اللہ، اب یہ خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ بے شک اللہ رب العزت حق بات سے نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا۔ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ، تو کیا عورت پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے؟ اِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ، جب اس کو احتلام ہو، کیا عورت پر غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ کس حال میں؟ اِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ، جب اس کو احتلام ہو۔ یہ سوال کیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، جس طرح مرد پر احتلام کی شکل میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت پر بھی احتلام کی شکل میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اذا ہی رأت الماء، جب وہ پانی دیکھ لے۔ یہاں ماء سے مراد، ویسے تو الماء کا معنی پانی ہی ہے آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں الماء سے مراد خاص پانی ہے جس کو منی کہا جاتا ہے، کہ جب وہ عورت منی کے اثرات کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے یا ہاتھ وغیرہ سے، اس کو محسوس ہو کہ منی خارج ہو چکی ہے، نکل چکی ہے، تو پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال ہے، اور یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ایک عظیم خاتون تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، کیونکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی قریبی رشتہ دار لگتی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، بعض اوقات ان کے گھر میں آرام کرتے تھے، بعض اوقات ان کے گھر میں کھانا جا کے کھاتے تھے،
اور وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، وہاں پر جا کے آرام کیا، گرمی کا موسم تھا، آپ کے جسد اطہر سے پسینہ نکلا، تو جسد اطہر سے نکلنے والا جو پسینہ تھا اس کو نچوڑ لیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں موجود ایک چھوٹی سی بوتل کے اندر، اس پسینے کو نچوڑ لیا۔ تو کسی نے پوچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تم نے کیوں نچوڑ کے سنبھال کے رکھا ہے بوتل کے اندر؟ تو کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ ہے یہ اس قدر عظیم اور اس کے اندر اتنی زیادہ خوشبو ہوتی ہے کہ ہم دیگر خوشبوؤں کے اندر ملائیں گے اس کو تو اس خوشبو کی خوشبو جو ہے، اس خوشبو کے اندر جو ہے وہ مزید خوشبو پیدا ہوگی، اس کے اندر مزید نکھار آئے گا، مزید حسن پیدا ہوگا اور یہ خوشبو مزید اچھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہے تاکہ دیگر خوشبوؤں کے ساتھ ملا کر میں اس خوشبو کو استعمال کر سکوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر شدید محبت کرنے والی خاتون تھی، اور رشتہ دار بھی تھی، قریبی رشتہ دار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ تو اور پھر محبت ہی کی ایک نشانی یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ نچوڑ کر کے اپنے پاس سنبھال کے رکھا کرتی تھی۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ہے۔ اور جب یہ پیدا ہوئے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اپنے اس بیٹے کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی تھی اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی تھی کہ اس میرے بیٹے کے حق میں دعا کیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی اللہم اکثر مالہ وولدہ، کہ اللہ اس کو مال بھی بہت زیادہ دے اور اس کو اولاد بھی بہت زیادہ دے، اور اس کے مال اور اس کے اولاد میں برکت دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، یہ دعا اس طرح سے قبول کی کہ اللہ تعالیٰ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مال دے دیا اور اولاد بھی بہت زیادہ دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اولاد دے دی، حتیٰ کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہونے کے قریب تھے تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی اولاد اور اپنے پوتے اور پڑپوتے اور پوتیاں پڑپوتیاں جو ان کی نسل تھی تقریباً 100 افراد انہوں نے اپنی آل اولاد سے دیکھے، 100 افراد۔ اس قدر اللہ رب العزت نے برکت دے دی ان کے اولاد میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی انس بن مالک، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹے تھے کس کے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم خاتون تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے چونکہ ایک قریبی رشتہ بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی تھی، تو ایک ایسا سوال جس میں عموماً خواتین شرم کرتی ہیں، ایسا سوال کہ جس میں عموماً خواتین حیا کرتی ہیں اور اس طرح کا سوال کرنے سے ہچکچاتی ہیں، تو بالکل بے دھڑک ہو کر کے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص عورتوں کے خاص مسئلے کے متعلق۔ اور ظاہر ہے کہ ام سلیم ہی اس طرح کا سوال کر سکتی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ مطہرہ ہی آپ سے اس طرح کا سوال کرتی تھی، ان کے علاوہ کوئی اور اس طرح کا سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو حیا اور شرم مانے تھی خواتین کو، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو مقام و مرتبہ تھا، آپ کی جو عظمت تھی، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سوال کرنے سے ویسے گھبراتے تھے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے مسائل میں سے ایک خاص مسئلے کے متعلق سوال کیا، لیکن آپ دیکھیں کتنی سمجھدار خاتون تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی سمجھدار خاتون تھی کہ سوال کرنے سے پہلے ایک مقدمہ باندھا، ایک تمہید کے طور پر ایک جملہ کہہ دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ تمہید کے طور پر کہنے لگی ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا تو میں کیوں شرماؤں؟ ایک دین کے متعلق جو مسئلہ ہے اس کے متعلق میں کیوں حیا کروں؟ اور اس میں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک سبق ہے کہ دین کے مسائل میں بالکل نہیں شرمانا چاہیے، دین کے مسائل میں سوال کرنا چاہیے اور دین کے مسائل پوچھنے چاہیے۔ بہت ساری خواتین کو جو ہے وہ نواقفیت کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز اور بہت ساری مشاکل کا سامنا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ
اہل علم سے یا کم از کم اپنے خاوند کے ذریعے یا اپنے کسی محرم کے ذریعے وہ سوال کریں تاکہ ان کے جو خصوصی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل ان کو مل سکے۔ تو ایک خصوصی مسئلہ جو ہے اس کے متعلق سوال کیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتی تھیں کہ نعم النساء نساء الانصار، نعم النساء نساء الانصار لا يمنعهن الحیاء من ان يتفقهن في الدین، کہ بہترین خواتین انصاریوں کی خواتین، انصار صحابہ کرام جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، حالانکہ حضرت عائشہ خود مہاجر تھی، خود انصاریہ نہیں تھی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کلمہ عدل کہنے میں، کلمہ انصاف کہنے میں ان کو یہ جو مہاجر ہونا اور انصاری ہونا اس چیز نے ان کو منع نہیں کیا، کلمہ حق اور کلمہ عدل کہنے سے ان کو اس چیز نے منع نہیں کیا کہ وہ خود مہاجر تھیں لیکن تعریف کر رہی انصاری عورتوں کی۔ جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ اپنے جیسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے قبیلے اور اپنی قوم کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کے اندر مہاجرات جو خواتین تھیں، ہجرت کرنے والی جو خواتین تھیں، ان کی تعریف نہیں کی، بلکہ تعریف کر رہی تو کن کی؟ انصار کی خواتین کی تعریف کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ بہترین خواتین انصاریوں کی خواتین ہیں۔ کیوں؟ خوبی کیا ہے ان کے اندر؟ خوبی یہ ہے کہ لا یمنعہن الحیاء من ان یتفقہن فی الدین، کہ ان انصاری خواتین کو حیا مانے نہیں ہوتی، شرم رکاوٹ نہیں بنتی، کس بات سے؟ ان یتفقہن فی الدین، کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کے مسائل کو سمجھنے میں حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، شرم ان کے سامنے مانے نہیں بنتی۔ بالکل یہی رویہ جو ہے وہ آج بھی مسلمان خواتین کو اختیار کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے خصوصی اور ذاتی مسائل کے متعلق۔ تو کہتی ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ کو حق بات سے شرم نہیں آتی۔ فہل، اب یہ مقدمہ اور یہ تمہید باندھنے کے بعد اب اگلا سوال پیش کرتی ہیں، کہتی ہے فہل علی المرأة من غسل اذا ہی احتلمت، کہ کیا عورت پر غسل کرنا فرض ہے جب اس کو احتلام ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ خصوصی مسئلہ تھا جو جرت چاہیے تھی جس کو بیان کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ جرت کرتے ہوئے یہ سوال کر ہی دیا کہ جب اس طرح ہو جائے تو پھر کیا عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس پر غسل فرض ہو جائے گا، اذا ہی رأت الماء، شرط یہ ہے کہ وہ محسوس کر لے یا دیکھ لے، خود منی کے اثرات کو وہ خود محسوس کر لے یا دیکھ لے، جب وہ محسوس کر لے، یقین ہو جائے اس کو کہ احتلام ہوا ہے، تو پھر اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح ایک مرد کو احتلام ہوتا ہے خواب کی حالت میں یا پھر بیداری کی حالت میں اس کی منی کے قطرات خارج ہو جائیں، تو جس طرح مرد پر غسل فرض ہو جاتا ہے اسی طرح عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے جو خامن جن کا ذکر یہاں پر آیا ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک مرتبہ سفر پر باہر گئے ہوئے تھے تو ان کا ایک بیٹا بیمار تھا، تو ان کی غیر موجودگی میں وہ بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ جب یہ واپس لوٹتے ہیں تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کتنی سمجھدار خاتون تھی یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقین مانیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی سوانح حیات کے اس قدر زیادہ پہلو ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے ایک مکمل دست چاہیے۔ بہت سارے پہلو ہیں کہ وہ عبادت کس طرح کرتی تھیں، اپنے خامن کی خدمت کس طرح کرتی تھیں، اولاد کی تربیت کس طرح سے کرتی تھیں، گھر کے جو کام کاج تھے وہ کس طرح سے کرتی تھیں۔ ایک پورا باب ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا۔ صرف یہ واقعہ کہ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ابو طلحہ جب گھر کو واپس لوٹے تو آتے ہی میں ان کو خبر دوں کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ پریشان ہوں گے اور خاص طور پر باہر سے آئیں گے، تو انہوں نے اس فوت شدہ بیٹے کو ایک چادر میں لپیٹا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد جب ابو طلحہ آ گئے تو ابو طلحہ نے آتے ہی پوچھا اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہ میرا بیٹا کس طرح ہے، تو جواب کیا دیا؟ کہنے لگی کہ وہ سکون کی حالت میں، سکون ہے اس کو، مطلب جھوٹ بھی نہیں بولا ہے اور صاف طور پر یہ بھی نہیں کہا کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ جواب اس طرح کا دیا
کہ وہ جواب غلط نہیں تھا، کہ وہ پرسکون حالت میں ہے. ظاہر ہے کہ فوت ہو چکا ہے تو پرسکون حالت میں تو تھا ہی. تو اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے زیب و زینت اختیار کی، اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کی. اور زیب و زینت اختیار کرنے کے بعد ان کو کھانا پیش کیا. کھانا پیش کرنے کے بعد ان کو موقع دیا کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کریں. اپنے خاوند کو موقع دیا کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کریں. حاجت پوری کرنے کے بعد جب انہوں نے حاجت پوری کر لی، اس کے بعد کہنے لگی ابو طلحہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز ادھار پر دی ہو اور پھر وہ جس نے کسی کو ادھار پر دی ہوئی چیز ادھار پر کوئی چیز دے رکھی ہے، اگر وہ اس سے مطالبہ کرے کہ یہ مجھے واپس کرو تو کیا اس کا مطالبہ درست ہوگا؟ کہنے لگے ہاں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ادھار پر اگر کسی نے کوئی چیز دی ہے اور پھر وہ مطالبہ کرے کہ میری چیز مجھے واپس کرو تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی ابو طلحہ تمہارا جو بیٹا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھار کے طور پر دیا تھا اور اللہ نے واپس لے لیا. یعنی بیٹے کی وفات کی خبر دینے کا جو طریقہ تھا، جو الفاظ تھے، جو انداز تھے، وہ آپ دیکھیں کس قدر سمجھدار خاتون تھی اور کس طرح اللہ رب العزت نے اس خاتون کو دانائی اور حکمت دی تھی، دانش دی تھی، سمجھداری دی تھی کہ اپنے خاوند کو آتے ہی پریشان نہیں کیا، بلکہ نہایت ہی بہتر انداز کے ساتھ اور بہتر اسلوب کے ساتھ ان کو اپنے بیٹے کی وفات کی خبر دی. میں یہ واقعہ کیوں ذکر کیا میں نے؟ کیونکہ اس کا تعلق اس حدیث کے ساتھ بھی ہے. اس واقعے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، دانا تھی. اور اس واقعے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ خاتون بڑی سمجھدار تھی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے خصوصی مخصوص مسئلے کے متعلق جب سوال کیا تو اس سے پہلے ایک تمہید باندھی اور کہا کہ اللہ رب العزت حق بات سے نہیں شرماتا ہے، لہذا آپ کو بھی میں بھی نہیں شرما رہی، آپ کو بھی نہیں شرمانا چاہیے اور مجھے صاف صاف جواب دیں جس مسئلے میں آپ سے سوال کرنے والی ہوں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف جواب دیا کہ ہاں اگر اس طرح سے ہو تو عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال، اگلی حدیث عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا كنت اغسل الجنابہ کہ میں جنابت کے نشانات کو دھویا کرتی تھی، من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کے اثرات کو، جنابت کے نشانات کو میں دھویا کرتی تھی. فیخرج الی الصلاۃ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. یخرجو کا معنی ہے نکلتے تھے، یعنی تشریف لے جاتے تھے نماز کے لیے. کس حال میں؟ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ اس حال میں کہ پانی کے نشانات آپ کے کپڑے پر موجود ہوتے تھے اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. پانی کے نشانات کس وجہ سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر جو جنابت وغیرہ کے جو اثرات ہوتے، مثلا منی وغیرہ کے جو اثرات ہوتے یا اس طرح کی جو چیزیں لگی ہوتی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان نشانات کو دھو دیا کرتی تھی، لیکن دھونے کے بعد کپڑا سوکھنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے کی حالت میں آپ چلے جاتے تھے نماز کی طرف اور اس کپڑے پر ابھی پانی کے نشانات موجود ہوتے تھے. یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کپڑے پر منی وغیرہ کے اثرات ہوں، منی لگی ہوئی ہو، جنابت کے اثرات موجود ہوں اور انسان اس کو دھو لے، تو دھونے کے بعد اگر اس کے اثرات کپڑے پر باقی ہوں، ابھی کپڑا خشک نہ ہوا ہو اور پانی کے اثرات موجود ہوں، اسی حالت میں اگر آپ نماز پڑھ لیں تو وہ نماز ہو جائے گی، وہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ کپڑا پاک ہو چکا. آپ نے اس کو پانی کے ساتھ دھو دیا تو وہ کپڑا پاک ہو چکا. اس کا سوکھنا ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مکمل طور پر کپڑے سے وہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھیں. نہیں، یہ بھی ضروری نہیں. اس کے کپڑے کے اندر اگر اثرات موجود ہیں اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. بلکہ اگلی جو روایت ہے وہ آپ سنیے. فی لفظ لمسلم، مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لقد كنت افركه، لقد كنت افركه کہ میں
خرج دیا کرتی تھی، خرج دیتی تھی من ثوب رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے میں خرج دیا کرتی تھی، فرقن اچھی طرح سے خرجنا، فیصلی فیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر منی جو ہے وہ خشک ہو جاتی، سوکھ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر لگی ہوئی منی اگر خشک ہو چکی ہوتی، سوکھ چکی ہوتی، تو میں اس کو اپنے ناخنوں کے ساتھ یا اپنی انگلی کے ساتھ اس کو کھرچ دیتی تھی، اور پھر اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، آپ جانتے ہیں کہ کھرچنے کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے، جب تک کہ اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح نہیں دھویا جائے گا تو اس کے اثرات ختم نہیں ہوں گے۔ تو صرف خشک منی جو ہے کپڑے پر، اس کو صرف کھرچ دینے کے ساتھ ہی وہ کپڑا پاک ہو جاتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی حالت کے اندر جا کے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس طرح ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَابِسًا بِظُفْرِ، یہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، کہ جب منی خشک ہو چکی ہوتی، یابس خشک ہو چکی ہوتی، تو بظفری، میں اپنے ناخنوں کے ساتھ اس کو کھرچ دیا کرتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک مسئلہ، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت کے جو الفاظ ہیں کہ میں کھرچتی تھی منی کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ناخنوں کے ساتھ، اور پھر اسی حالت میں جا کے نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے وہ پاک ہے، منی نجس نہیں ہے، منی ناپاک نہیں ہے۔ اگر نجس ہوتی، ناپاک ہوتی، پلید ہوتی تو صرف اس کو کھرچنا کافی نہ ہوتا، بلکہ اس کو دھونا بھی ضروری ہوتا۔ یہ روایت جو ہے یہ ان اہل علم کی دلیل ہے جن کے نزدیک منی ناپاک نہیں ہوتی، نجس نہیں ہوتی، پلید نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کی ایک اور دلیل وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ یہی وہ منی ہی تو ہے کہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ تو کیا اشرف المخلوقات جو انسان ہے وہ کسی ناپاک نطفے سے، پلید اور نجس نطفے سے پاک ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان، یعنی تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ شرف والی مخلوق، سب سے زیادہ معزز مخلوق، تو کیا اس کو ایک ناپاک چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ پلید نطفے سے پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، وہ نطفہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اگر وہ نجس ہوتا، پلید ہوتا، ناپاک ہوتا وہ نطفہ، تو یقیناً اس کو کھرچنا کافی نہ ہوتا، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ المہم یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مکمل اسلام جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے کہ مکمل طہارت ہو، صفائی ہو، اور آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ہر قسم کی سمیل اور بدبو وغیرہ سے پاک ہو۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، پوری طہارت کا حکم دیتا ہے اسلام، اور خوشبو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس طرح منی کے اثرات ہوں کپڑے پر، جسم پر، تو اس کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے اور اس کے اثرات کو ختم کرنا چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی اس طرح ہو کہ منی کے اثرات موجود ہوں یا اس کو کھرچ دیا جائے اور پھر بھی اس کے اثرات کچھ موجود رہیں اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے، جس طرح کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو وہی بات جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی وہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتا، لہذا حق بات کو بیان کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع، جب بیٹھے کوئی بھی شخص بین شعبها اس عورت کی شاخوں کے درمیان، الاربع جو کہ 4 ہیں، عورت کی 4 شاخوں کے درمیان جب کوئی انسان بیٹھ جائے، ثم جہدها پھر وہ کوشش کرے، وہاں پر اپنی طاقت صرف کرے، فقد وجب الغسل تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگلی جو روایت ہے وہ فی لفظ لمسلم کہ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ وَإِن لَمْ يُنزِلْ
اگرچہ اس کو انزال نہ بھی ہو، اگرچہ اس کو انزال نہ بھی ہو۔ انزال کا معنی کیا ہے؟ منی کے قطرات اگرچہ خارج نہ بھی ہو، منی چاہے خارج نہ بھی ہو، تب بھی صرف عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھنے اور وہاں اپنی طاقت صرف کرنے سے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث سے جو مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف صحبت کے آغاز پر ہی، صحبت جیسے ہی شروع ہوگی تو اس کے ساتھ ہی غسل فرض ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ انزال ہو، منی خارج ہو تو پھر غسل فرض ہو، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، صرف ابتدا کرنے سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شروع میں ابتدائے اسلام میں جو حکم تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، جس طرح کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، کیا مطلب ہے؟ کہ پانی پانی سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب غسل کے لیے پانی استعمال کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب پانی خارج ہو۔ انما الماء من الماء، کہ غسل کے لیے پانی استعمال کرنا، یعنی غسل تب فرض ہوگا کہ جب پانی خارج ہوگا، یعنی جب منی خارج ہوگی۔ یہ حدیث پہلے تھی، ابتدائی اسلام میں یہی حکم تھا کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھلے درس میں نسخ پر تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ ایک آیت کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پہ دوسری آیت لاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث منسوخ ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پہ دوسری حدیث آ جاتی ہے۔ نسخ اور منسوخ ہونے کا معنی کیا؟ ایک حکم کو اٹھا لینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں یہی حکم دیا تھا، اور اس سلسلے میں کئی احادیث آپ کو ملے گی۔ شروع میں یہی حکم تھا کہ جب تک انزال نہ ہو، جب تک منی خارج نہ ہو، اس وقت غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ابتدائی حکم منسوخ کر دیا گیا، اور بعد میں جو حکم آیا وہ یہی ہے جو اس حدیث میں ہم نے پڑھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ابتدا ہوگی صحبت کی تو اسی کے ساتھ بھی غسل فرض ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اگلی حدیث پڑھ لیں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم باقی ہے تاکہ یہ باب ختم ہو جائے۔ عن ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہما انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب۔ وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا۔ قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابوه محمد بن الحنفية۔ یہ حدیث جو ہے اس میں یہ ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ انہو کانا، کہ وہ ابوہ اور ان کے باپ، یعنی ابو جعفر جو جن کا نام محمد تھا وہ، اور ان کے والد جو کہ علی بن حسین تھے، اور یہ علی بن حسین سے مراد زین العابدین ہے، امام زین العابدین جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یہ وہ مراد ہے، امام زین العابدین۔ تو ابو جعفر محمد یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے باپ کہاں تھے؟ عند جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس تھے۔ وعندہ قوم، اور حضرت جابر کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے۔ فسألوه عن الغسل، تو ان لوگوں نے حضرت جابر سے سوال کیا عن الغسل، غسل کے بارے میں، غسل کے بارے میں سوال کیا۔ کن لوگوں نے؟ جو کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا غسل کے بارے میں۔ فقال، تو انہوں نے جواب دیا، یعنی حضرت جابر نے جواب دیا، یکفیک صاع، سوال کرنے والے کو کہا کہ تمہیں ایک صاع کافی ہے، ایک صاع کافی ہے۔ اور ایک صاع کیا ہوتا ہے؟ ایک صاع جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے، ایک صاع پیمانہ ہے، اور جس کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 2.5 کلو ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ کتنا ہے؟ فطرانہ ایک صاع جو ہے وہ اس سے چاول سے یا گیہوں سے، گندم وغیرہ سے ایک صاع جو ہے وہ فطرانہ ہے ہر شخص کی طرف سے۔ اس کی مقدار آج کل کے دور کے مطابق تقریباً 2.5 کلو ہوتی ہے۔
تو کہنے لگے یکفی کا صاع، کہ تمہیں غسل کرنے کے لیے 1 صاع کافی ہے۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا ما یکفینی، مجھے تو کافی نہیں ہوگا، 1 صاع سے میں کیسے غسل کروں؟ تو اب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فقال جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کان یکفی، یہ 1 صاع پانی کافی ہوتا تھا کن کو؟ من ہوا اوفا منک شعرا، اس کو کافی ہو جاتا تھا کہ جس کے بال تم سے زیادہ تھے، وخیرا منک، اور جو تم سے زیادہ بہتر تھا، یعنی یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس شخص نے کہا کہ 1 صاع مجھے تو کافی نہیں ہوتا، 1 صاع سے میں کیسے غسل کر لوں مکمل طور پر، جبکہ میرے بال بھی بڑے بڑے ہیں، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھائی یہ 1 صاع جو ہے یہ اس شخص کو کافی ہو جاتا تھا جس کے بال تم سے زیادہ گہرے تھے، تم سے زیادہ گہرے تھے، اور وہ تم سے تھا بھی بہتر، اور وہ کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم امنا فی ثوب، پھر انہوں نے ہماری امامت کی، فی ثوب، ایک کپڑے میں، وفی لفظ، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ الماء، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہایا کرتے تھے علی رأسہ، اپنے سر کے اوپر، ثلاثاً، 3 مرتبہ، اپنے سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل کے لیے جو پانی کی مقدار ہے مسنون، وہ کتنی ہے؟ 1 صاع، 2.5 لیٹر کہہ لیں آپ، ہاں جی، لیٹر اور کلو میں فرق سیم ہے، تو 2.5 لیٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو 2.5 لیٹر جو ہے وہ پانی کافی ہو جاتا تھا غسل کرنے کے لیے، کس کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو میں بھی بہت کم پانی استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے کہ 1 مد پانی استعمال کرتے تھے۔ مد جو ہے یہ بہت کم مقدار میں پانی ہوتا ہے، اور غسل کے لیے 1 صاع استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ غسل میں پانی استعمال کرتے ہوئے فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ شاور کھولیں اور پھر اس کے نیچے پانی گرم ہو تو پھر کھڑے ہی رہیں ادھر، ہاں جی، اور اگر گرمی کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہو تو پھر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس کے نیچے کھڑے ہی رہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز میں اعتدال کی راہ کو اپنانا چاہیے، ہر چیز میں۔ آپ جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو پیسے میں بھی آپ سے مطلوب یہ ہے، شریعت کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ اعتدال کی راہ اپنائیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح غسل میں بھی اور اسی طرح وضو میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، حسب حاجت، اپنی ضرورت کے بقدر ہی پانی استعمال کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، پانی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو ماشاءاللہ بہت کھلا پانی، وافر پانی ملا ہوا ہے، لیکن ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھیں کہ جہاں پر پانی نہیں ملتا ہے، جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، صاف پانی، شفاف پانی نہیں ملتا، تو وہاں لوگ کس قدر مشکلات میں ہوتے ہیں۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ پانی کی نعمت بھی ہے۔ اس کے متعلق مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس نعمت کو جائز طور پر استعمال کیا تھا یا اس میں اسراف کیا تھا، اس میں فضول خرچی کی تھی۔ تو ہم سے یہ سوال ہونے والا، لہذا ہمیں اس سوال کا جواب بھی تیار کر لینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کرتے ہوئے وضو میں اور غسل میں اسراف سے بچتے تھے، فضول خرچی سے بچتے تھے، لہذا ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ یہ باب ختم ہو گیا۔ تو اس طرح ہم نے اب غسل کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، غسل جنابت کے خاص طور پر۔ تو اگر اس کے بعد بھی کسی کا کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں تو وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تیمم کا باب پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی خواتین کے ساتھ متعلق ہے، ایک باب الحیض کے متعلق۔ تو یہ 2 باب رہ گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو اگلا جو چیپٹر ہے وہ نماز کے متعلق ہے، پھر ہم نماز کے مسائل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ اذان کا ٹائم ہو چکا؟ 5 منٹ ابھی ہے، 5۔ ہاں جی جی۔
نہیں، حیض کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اگر حیض ہو تو جس عورت کو حیض کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہو تو وہ اگر سونا چاہے تو وہ وضو کر کے ہی سوئے، نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جنابت، ہاں جی، غسل فرض ہو جائے اگر جنابت کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے، تو اور وہ شخص اگر سونا چاہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس کو وضو کر کے سونا چاہیے۔ ہاں جی، ایک سوال یہ ہے، جوتی کو جب غسل کرتے ہیں تو سارے جسم کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے یا وہ نجس ایریاز جو گندے ہوتے ہیں وہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے غسل میں؟ ہاں، غسل میں جی 3 وقت کا جو ذکر ہے تو سارے جسم کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے یا بس مخصوص مقامات کو؟ وہ تو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ جب غسل فرض کرنا ہو، فرضی غسل جب کرنا ہو، غسل جنابت، تو سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، اس کے بعد استنجا کرنا چاہیے اور اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ تو استنجا جو ہے وہ اچھی طرح سے کر لینا چاہیے، 3 مرتبہ ہی کر لینا چاہیے، تاکہ کوئی غلاظت ہو، کوئی نجاست ہو، کوئی ناپاکی وغیرہ ہو تو اچھی طرح سے دھل جائے۔ اس کے بعد پھر وضو کریں جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے جسم پر پانی بہائیں، اور وہ بھی آج کی جو آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے اوپر 3 بار پانی بہاتے تھے، تو اسی طرح اپنے پورے جسم پر پانی 3 بار بہانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی بہاتے تھے تو پہلے اپنے دائیں اعضاء پر پانی بہاتے تھے، اپنی دائیں طرف، آپ کے جسم کی جو دائیں طرف تھی اس پر پانی بہاتے، اور پھر آپ کے جسم کی جو بائیں طرف ہوتی، بائیں جانب ہوتی، اس پر آپ پانی بہاتے۔ تو یہ سنت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے غسل کرتے ہوئے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں، انسان اگر ان سنتوں کا خاص طور پر خیال رکھے تو یقینی طور پر بہت زیادہ اجر و ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ عموماً اس طرح کی سنتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہاں جی، کسی کو اگر بالوں کے جھڑنے کی مشکل ہے، بیماری ہے، اور خاتونوں میں خاص طور پہ، تو ان پر غسل کے دوران ہر بال کو گیلا کرنا ضروری ہے؟ بال جھڑنے کی اگر بیماری ہو، ہاں، اور اس میں احتیاط ہو کہ وہ بار بار غسل کرنے میں تکلیف ہو، ویسے حالات۔ دیکھیں، جہاں تک سر کی جو جلد ہے، جلد کا جہاں تک تعلق ہے تو جلد کو تر کرنا ضروری ہے۔ سر کی جو جلد ہے اس کو تر کرنا، اس کو بھگونا ضروری ہے غسل میں، خاص طور پر جب غسل فرض ہو چکا ہو تو جلد کو تر کرنا ضروری ہے۔ تاہم جو بال ہیں، بالوں کی اگر جس طرح کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں نہیں، چوٹی، ہاں، چوٹیاں بنائی ہوتی ہیں، بعض خواتین نے بالوں کی چوٹیاں بنائی ہوتی ہیں، تو وہ چوٹی کھولنا جو ہے وہ ضروری نہیں، چوٹیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے جس طرح کی حدیث میں موجود ہے، لیکن جہاں تک جلد کا تعلق ہے تو جلد کو بہرحال تر کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی، تصویر کے متعلق بتایا آپ نے، تو ہر قسم کی تصویر لگانا ممنوع ہے یا پھل فروٹ پودے یہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، جاندار جو چیزیں ہیں نا، جاندار چیزیں، چاہے وہ انسان ہوں یا دوسرے جانور ہوں، حیوانات ہوں، ان کی تصویریں لگانا، لٹکانا وہ ممنوع ہے، یا نمایاں طور پر گھر میں کسی جگہ پہ رکھنا، احترام کے طور پر، تعظیم کے طور پر کسی انسان کی تصویر کو یا کسی جانور کی تصویر کو اس طرح لٹکانا، نمایاں طور پر رکھنا باہر، یہ باہر غلط ہے، اس کی وجہ سے فرشتے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ باقی جہاں تک جو غیر جاندار چیزیں ہیں، مثلا پودے وغیرہ یا درخت وغیرہ یا جو خوبصورت سین ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کی تصویر جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، جزاکم اللہ۔